ناظرین ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جس سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ امریکی تجزیہ کار ماریو نوفل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 روزہ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے امریکی تجزیہ کار ماریو نوفل کی جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 15 روزہ جنگ بندی کی تجویز قبول کر لی ہے، اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آلریڈی سابق سفیر ہیں جو بائیڈن دور میں رہ چکے ہیں، شاہد خان صاحب۔ شاہد صاحب، امریکی تجزیہ کاروں کی جانب سے بھی اب دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ یہ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے۔ ہم نے ان سے پہلے ہی دے دیا تھا۔ It's a logical thing to do. It's the right thing to do. Of course, it's the right thing to do. تو یہ بالکل ایکسیپٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد یہ جنگ ختم ہونے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بالکل صحیح ہوگا۔ یہی اگلا میرا سوال تھا شاہد صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فار دا ٹائم بینگ 2 ہفتوں کا پرپوزل ہے یہ آگے چل کے پرماننٹ بھی سبب بن سکتا ہے جنگ بندی کا؟ جی، اس میں تھوڑی سی ہکپس ہوں گی نا۔ ڈرافٹ پرپوزل کے بعد جو فائنل پرپوزل ہوتی ہے اس میں ہکپس تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے جس وقت آپ ڈرافٹ پرپوزل ایکسیپٹ کرتے ہو، یو آر مینٹلی پریپیئرڈ ٹو گو موو فارورڈ۔ تو اس اب یہی لگ رہا ہے کہ دونوں کنٹریز نے وہ ڈرافٹ پرپوزل ایکسیپٹ کر لی ہے، اور اس کے بعد وہ دے آر ورکنگ آن دا ڈیٹیلز وچ موسٹ لائکلی گوئنگ ٹو ہیپن، اینڈ دی وار از گوئنگ ٹو بی اسٹاپڈ۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا شاہد صاحب، یہ معاہدے کا تو ہو گیا، اگر یہ معاملہ طے پا جاتا ہے تو معاہدہ تو فار دا ٹائمنگ 2 ہفتوں کے لیے تو جنگ بندی ہو گئی، لیکن اس سارے تناظر میں جو مشرق وسطیٰ ہے، بالخصوص جو خلیجی ممالک ہیں، ان کی آگے چل کے پکچر کیا ہوگی؟ کیا وہ امریکہ کو مزید جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ امریکن ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے تمام خلیجی ممالک میں، تو آیا اب وہ بھی اس چیز میں اپنا پوائنٹ سیدھا کریں گے یا اپنے آپ کو اسٹریٹ لائن پر لے کر آئیں گے کہ ہم نے اب کس کو ایئر بیسز دینی ہے کس کو نہیں دینی؟ I seriously doubt it that's going to happen. یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ سولوشن جو ان کے لیے اس وقت موجودہ صورتحال میں کہ ایران کے ساتھ اپنی چیزیں ٹھیک کریں۔ یہ ایک ہی ریجن میں ہے، یا جسٹ اکراس دا پونڈ فرام ایچ ادر۔ آپ کویت کے ساحل پہ چلے جائیں تو سامنے سے ایران نظر آتا ہے، اسی طرح سے آپ یہ اسٹریٹ کو دیکھیں، اسٹریٹ آف ہرموز کو دیکھیں، تو دونوں طرف یہ اس کی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، رائٹ؟ تو یہ اب آپ اس میں تو ایران کے ساتھ ان کی صورتحال بہتر ان کو کرنی چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ تو یہ بہت کچھ کر نہیں سکتے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں بہت کچھ کر سکتے۔ تو اس لیے ان کو زیادہ فوکس جو ہونا چاہیے وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے پر ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہوگا۔ لیکن شاہد صاحب، فوری طور پر خلیجی ممالک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ فوری طور پر ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور اس تمام تر پریشر سے نکلنا چاہیے؟ دیکھیے، خلیجی ممالک میں اب آپ دیکھ لینا موسٹ ریسنٹ ہیپننگ دیکھیں، میرے کہنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کو میری اوپینین کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ آپ یو اے ای کا رول دیکھیں نا، کیا رول ہے اس کا پاکستان سے؟ دے آر آسکنگ دیئر منی بیک، رائٹ؟ اس کریٹیکل جنکچر میں، جبکہ پاکستان فائنینشیل سچویشن ایک ایسی پاکستان کے لیے بنی ہوئی ہے وچ از پریٹی ڈیفیکلٹ، اور اب کیونکہ اس سچویشن کے بعد وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہو جائیں گی، فورن ریمیٹنسز بھی کم ہو جائیں گی، تو اس صورتحال میں وہ پاکستان کو کرپل کرنے کے لیے وہ اپنے جو فنڈز ہیں واپس مانگ رہے ہیں۔ پھر ان کا رول دیکھیے سعودی عربیہ میں کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ ان کا رول دیکھیے صومالیہ میں کیا کر رہے ہیں۔ تو دیز آر دی پبلک انفارمیشن، دس از دی پبلک انفارمیشن۔ تو ان کا رول از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ پھر آپ اپنے کنٹری میں دیکھ لیں کہ وہ جو سرٹن آپ کے پروونسز ہیں وہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کو پہلے تو یہ اپنی یہ جو ان کی جو ڈیویس مائنڈ سیٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ امریکہ کے ساتھ تو تعلقات ان کے دے ڈونٹ ہیو any strength to jeopardize this situation کہ having unfavorable relationship with the US۔ لیکن یہ ہے کہ جو ریجن میں ان کا جو رول ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے،